ایک تاجر جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں جا کر اپنا کاروبار بڑھاؤں۔ تو اس نے اچھے خاصے جانور بیچے اور خوب مال اور خوب منافع کمایا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو راستے میں ایک ویران جنگل پڑتا تھا۔ تو وہاں وہ تاجر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکو وہاں پہنچ گیا۔ تو وہ نیند سے بیدار ہوا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی، لیکن ڈاکو نے اس پر قابو پا لیا اور اس کی گردن پر خنجر رکھ کے بولا کہ جو بھی مال ہے تیرے پاس وہ مجھے دے دے۔ تو جو بھی اس نے منافع کمایا تھا سارا اس ڈاکو کو دے دیا۔ اب تاجر نے کہا کہ تمہیں مال چاہیے تھا سو میں نے تمہیں دے دیا، اب مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو قریب تھا کہ ڈاکو اس تاجر کو قتل کر دیتا۔ تو اس تاجر کی نظر درخت پر بیٹھے دو کبوتروں پر پڑی۔ تو تاجر نے ان دونوں کبوتروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کبوتروں تم گواہ رہنا۔ تو جیسے ہی تاجر نے یہ الفاظ کہے تو ڈاکو نے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو کئی دن گزرنے کے بعد جب وہ تاجر گھر نہ آیا تو اس کے بچوں کو تشویش ہوئی کہ ان کا باپ کہاں رہ گیا۔ انہوں نے جب ڈھونڈا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ اسی جنگل کے قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہمارا جب یہاں سے گزر ہوا تو ایک لاش کو پایا اور حلیے سے تاجر محسوس ہوا۔ تو ہمیں لگا کہ کسی ڈاکو نے حملہ کیا اور ان میں ہاتھا پائی ہوئی ہوگی اور آپ کے والد کو اس نے قتل کر دیا اور ہم نے آپ کے والد کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب بیٹوں نے قاضی صاحب کے پاس مقدمہ درج کروایا کہ ہمارے باپ کے قاتل کو ڈھونڈے۔ تو اب کسی نے وہ معاملہ دیکھا ہو تو گواہی دے۔ اور موقع واردات پر بھی نہ کوئی نشان اور سراغ تھا۔ ایک دن جو ڈاکو تھا اس کے ایک امیر اور رئیس رشتہ دار نے دعوت کی، تو اس میں وہ ڈاکو بھی مدعو تھا، مطلب وہ بھی دعوت میں آیا۔ تو سب کے سامنے برتن رکھے گئے جو کہ ایک کپڑے میں ڈھکے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی ڈاکو نے وہ کپڑا ہٹایا تو سامنے دو بھنے ہوئے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے زور سے کہکہا مارا اور کہا کہ کبوتروں تم یہاں بھی آ گئے۔ تو سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اس ڈاکو کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ وہ مجمع میں بیٹھا ہے اور وہ زور سے ہنستا رہا اور ایک غیبی طاقت نے اس کی زبان سے وہ سب ماجرا اور قصہ کہ کیسے اس نے اس تاجر سے اس کا مال ہتھیایا، کیسے اس نے اس کو ناحق قتل کیا، سب کا سب اعتراف جرم اس کی زبان سے جاری ہو گیا۔ وہ سارے کے سارے اس کے رشتہ داروں نے اس کا یہ اقبال جرم جب سن لیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، اور اب شور مچ گیا اور اس کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ تو مقدمہ چلا تو اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو پھانسی سے ایک دن پہلے اس کی بیوی اسے ملنے آئی۔ تو اس نے ڈاکو سے پوچھا کہ اتنا عرصہ تو نے یہ راز کسی سے نہ کہا، تو اب کی بار تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ایک غیبی طاقت نے میری زبان کو قابو کر لیا اور وہ جاری کروا دیا جو میں کبھی نہ بولتا۔ تو جب پھانسی کے وقت جب اس ڈاکو کو پھانسی ہوئی اور اس کی لاش لٹکنے لگی تو دو کبوتر اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئے اور سب حیران ہو گئے۔ تو دوستو، ظلم اور ظالم مٹ کر رہتے ہیں اور اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جو بھی ہو جائے قدرتی انصاف جب آتا ہے تو ظلم مٹ کر ہی رہتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔